بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے کہ درود شریف پڑھنے کی بہت برکات ہیں، بہت ثمرات ہیں، اور جتنا زیادہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں ہمیں اتنی ہی برکات، اتنا ہی فیض، اتنی ہی فضیلت ملتی ہے الحمدللہ۔ ایک خاتون اپنا درود شریف کا مشاہدہ لکھتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ الحمدللہ میں روزانہ 1000 مرتبہ تک درود شریف پڑھتی ہوں۔ تقریباً 2 سال پہلے میرے مالی حالات اچھے نہیں تھے، رب کا فضل ہے 2 وقت کا کھانا تو ملتا تھا لیکن حالات مالی اچھے نہیں تھے، اور کہتی ہیں کہ میں نے اپنے اسکول اسٹاف کے ساتھ کچھ کمیٹی وغیرہ بھی ڈالی ہوئی تھی کہ مشکلات پیش آئیں اور ہر طرف سے ہم نے قرضہ لے لیا۔ اب ہم پر قرض بھی بہت زیادہ تھا اور ہم نے کمیٹی بھی ڈالی ہوئی تھی۔ کہتی ہیں کہ دن رات اسی پریشانی اور ذہنی ڈپریشن میں گزر رہے تھے کہ ہم یہ خرچے کیسے پورے کریں اور قرضہ کیسے اتاریں، اور کہتی ہیں کہ مجبوراً کمیٹی مجھ سے خرچ ہو گئی، یعنی جن لوگوں نے پیسے ان کے پاس رکھوائے تھے کمیٹی کے، وہ انہوں نے اپنے برے حالات میں خرچ کر لیے، اور یہ سوچا کہ آخر میں لاسٹ میں میں خود کہیں سے ارینج کر کے کمیٹی پوری کر دوں گی۔ کہتی ہیں کہ ہر وقت ذہنی طور پر پریشان تھی، مگر لاسٹ کمیٹی جو نکلنی تھی وہ جنوری کی نکلنی تھی، اور میں بہت پریشان تھی کہ اب کیا کروں۔ تھوڑے دن کے بعد جو ہے فروری سٹارٹ ہو جائے گا اور مجھے 24,000 کمیٹی کے جو پیسے میرے پاس جمع ہوئے تھے وہ دینا ہے، اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ ہم بہت پریشان تھے اور ایسی پریشانی بنی ہوئی تھی کہ کیا کریں۔ غربت اچھے سے اچھے بندے کو ناقابل اعتبار بنا دیتی ہے۔ اپنی فیملی میں جس سے بھی ادھار مانگا، کہتی ہیں سب نے انکار کر دیا۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں اور صرف چند ہزار کی میری سیلری ہے۔ ذہنی ڈپریشن میرا دن رات بڑھتا رہا۔ بہت سے لوگوں کو میں نے بات کی کہ ہمیں پیسے دے دیں تاکہ میں آگے کمیٹی کے جو پیسے میرے پاس رکھے تھے، جو میں نے خرچ کر لیے تھے، وہ دے سکوں، مگر کوئی بندوبست نہ ہوا۔ کہتی ہیں کہ میری تو راتوں کی نیندیں اڑنے لگی تھیں۔ اسی دوران میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور میں نے درود شریف پڑھتے پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دن رات رو رو کر گزارش کرنا شروع کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد فرمائیں۔ کہتی ہیں کہ اسی طرح 8 دن اور گزر گئے۔ 8 فروری کا دن آ گیا اور 10 فروری کو میں نے ہر صورت میں ممبرز کو 24,000 روپے دینے تھے۔ کہتی ہیں کہ ایک رات 12:30 بجے کے قریب میرے بھائی جو کہ دبئی میں رہائش پذیر تھے، ان کا فون آیا۔ میں ان سے بات چیت کرنے لگی اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے جو بھائی ہیں ان کے اکاؤنٹ میں 40,000 روپے ہیں اور وہ مجھے بھیج رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ گفٹ سمجھ کے میں یہ پیسے رکھ لوں۔ کہتے ہیں کہ میں تو اتنی خوش ہوئی جس کی کچھ حد نہیں، کہ 28,000 کی ضرورت تھی، اور درود شریف پڑھ پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتی رہی، فریاد بھیجتی رہی کہ آپ میری مدد فرمائیں۔ حالانکہ بظاہر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ میرے بھائی مجھے فون کرتے اور پیسے بھیجتے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم تھی کہ ہمارا مسئلہ حل ہوا اور ایسی جگہ سے مدد ہوئی جہاں ہمارا گمان نہیں تھا، اور میرے بھائی نے خود ہی فون کر کے مجھے پیسے بھیجے، اور یہ کہہ کر کہ یہ گفٹ ہے، ادھار نہیں ہے، اور اس طریقے سے جن کی مجھے پیسے دینے تھے، جن کی کمیٹی تھی، ان کو پیسے بھی لوٹا دیے، ہماری عزت بھی رہ گئی، ہمارا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور یہ سب درود شریف کی برکت سے ہوا۔ مزید کہتی ہیں کہ میری شادی کو 19 سال ہو چکے ہیں۔ بیٹا میرا 13 سال کا ہے، بیٹی 17 سال کی ہے، سب سے چھوٹی بیٹی 6 سال کی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم رہتے ہیں، ایک کمرہ ہے ہمارے پاس بس۔ اب کمرے میں صرف 2 سنگل بیڈ کے علاوہ 4 پائی تک اندر نہیں آ سکتی۔ کہتی ہیں کہ میری بیٹی اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ اب اسے الگ کمرے کی، الگ بستر کی ضرورت ہے، مگر میرے پاس نہ اتنی گنجائش ہے، نہ اتنے وسائل ہیں۔ شوہر ایک چھوٹی سی کمپنی میں آپریٹر ہیں اور ماہانہ 10-12 ہزار ہی مشکل سے ملتے ہیں۔ فیملی میں گھر کے سربراہ کو خرچہ بھی دینا پڑتا ہے، الغرض ہم اس پوزیشن میں نہ تھے کہ ایک کمرہ بھی ارینج کر سکتے۔ کہتی ہیں کہ ایک دن تہجد کی نماز ادا کر کر میں اللہ تعالیٰ سے بہت رو رو کر دعا کرنے لگی، اور اتنا رو کر تو میں نے زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگا تھا، کیونکہ پریشانی ایسی تھی، حالات ایسے تھے کہ بس میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی چلی گئی۔ کہتی ہوں اس رات مانگا ہوگا میں نے، اتنا رو رو کر عرض کی کہ اے اللہ تیرا حکم، تیری شریعت میری سر آنکھوں پر، مگر مالک میں بہت مجبور ہوں، میں اپنی بیٹی کو الگ بستر تک نہیں کر سکتی، نہ ہی میری اتنی حیثیت ہے، نہ میرے پاس اتنی جگہ ہے، میری مدد فرما۔ کہتی ہیں اس رات میں نے اتنی رو رو کے دعا کی کہ کیا بتاؤں۔
اگلے دن صبح اچانک مجھے علم ہوا کہ میرے بھائی واپس آ رہے ہیں۔ ہم انہیں ملنے جاتے ہیں، وہ خود ہی ملنے آ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم ملنے جاتے وہ ہم سے خود ملنے آ گئے، اور بھائی نے ہمارے کمرے کو غور سے دیکھا تو حیران رہ گئے اور کہا کہ آپ ایسے کیسے گزارا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا بس رب کا کرم ہے، گزارا ہو جاتا ہے۔ پھر بھائی نے مجھے میکے آنے کا کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنی بہن اور بچوں کو واپس نہیں آنے دوں گا۔ میرے شوہر سے کہا کہ آپ اپنی امی سے بات کریں، وہ آپ لوگوں کو الگ کر دیں اور جو حصہ زمین کا بنتا ہے وہ بھی تقسیم کریں۔ کافی مسائل کے بعد میری ساس نے ہمیں الگ کر دیا اور جو زمین کے حصے کے پیسے تھے وہ بھی ہمیں دے دیے، اور یہ میرے رب کا کرم اور درود شریف کی برکت تھی۔ میرے بھائی نے مجھے اسٹور، کچن، واش روم خود بنوا کے دیا، حالانکہ وہ خود شادی شدہ ہیں اور بچے بھی ہیں، اور یہ سب بھی درود شریف کی برکت ہے کہ تمام کام خود بخود آسانی سے ہوتے گئے، ورنہ آج کے دور میں کون کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ بس اللہ کریم نے میرے بھائی کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائی، ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کی، اور جن مسئلوں کے لیے ہم پریشان تھے اور مالی طور پر جتنے ہم پریشان تھے، اکیلے کچھ نہیں کر سکتے تھے، اللہ کریم نے میرے بھائی کے دل میں ہماری مدد کا خیال ڈالا، اور اس طریقے سے یہ مسائل حل ہوتے چلے گئے۔ اللہ کریم درود شریف کی سب کو برکتیں عطا فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے، سب کے کام بنائے، آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔